وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے وفا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ امام علی اصغر قربان، امام علی اکبر قربان ہے۔ اور کو حضرت یہ نہ سمجھے کہ یہ قربانیاں وہ قربانیاں تھی کہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے تو قربانی ہو گئی۔ یہ تاریخ اسلام میں وہ قربانی ہے، وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی قربان ہو گئے۔ جیسے اب آپ سناتے نا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ کیونکہ میں نے کہا میں زید بکر کی بات نہیں سناؤں گا آج، یہاں لوگ نوٹوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہیں۔ میں آپ کو زید بکر کی بات نہیں سناؤں گا، میں آپ کو ان کی سناؤں گا جو مقبول بارگاہ ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، وہ جی پانی بند ہوا۔ میں کہتا ہوں جی ہوا، لیکن یار اگلی گل بھی تو دسنا یار۔ میں کہتا ہوں ماں نے کون سا ایسا پتر پیدا کر دے جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ شمر اور ابن زیاد کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے نا سارے بھی اکٹھے ہو جاتے تو امام حسین پہ پانی بند نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سچ، شمر یا ابن زیاد کی میں بات نہیں کرتا، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے نا سارے کربلا میں آ جاتے، وہ امام حسین پہ پانی بند نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل بات کیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے پانی بند کیا لیکن وہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ تھی میرے امام نے پانی خود ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مسلک تھا جی ان کا۔ خواجہ غلام فرید نے بیان کیا، آپ فرماتے اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں، پاپوش بڑن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں، جے وہ میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے ڈاواں، خود ہی چھوڑ دیا۔ اور آپ تو اس نسل پاک میں سے امام حضرت اسماعیل ایڑی رگڑے تو نیچے سے آب زمزم جاری ہوتا ہے، تو اگر امام حسین ایڑی رگڑ دیتے تو لیکن کی جو میرے دکھ وچ میں سکھ نو چلے پاواں۔ باقی ماں نے بھی تک کوئی ایسا لال پیدا نہیں کیا، نہ کسی ماں نے کرنا ہے جو میرے امام پہ پانی بند کرے، نہیں، امام نے خود ہی چھوڑ دیا۔ امام نے، اور پھر میاں صاحب نے لکھا اس کو، اب فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ کیا تھا، وفا کر کے بتا دیا کہ وفا کہتے کس کو۔ اور یہ تفسیر روح البیان، اس میں شیخ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کل کی بادشاہت دی، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا، سب کو اللہ کو سب پتا تھا، لیکن یہ انداز حکمرانی تھا جی، سب کو بلایا، شیر، چیتا، بگیار، سانپ، نیولا، سارے آئے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں نا ایک ایک کر کے سارے بیان کرو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہمارے لشکر میں کیا کیا طاقت رکھنے والا موجود ہے۔ سب نے ایک ایک کر کے بیان کی۔ سب سے اینڈ پہ نا ہدہد کی باری ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے مگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا پھر بھی مجھے نظر آتا ہے زمین کے نیچے پانی کہاں ہے۔ جہاں پانی ہوگا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ وہاں کھدائی کیجئے گا پانی نکل آئے گا۔ پھر میں ٹھیک ہے، وہاں کوا بھی بیٹھا تھا، عرض کرتا ہے اللہ دے نبی یا ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کوا عرض کرتا ہے حضرت سے پوچھیں ہاں، تو کہتا ہے مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے پانی نظر آتا ہے، جس کو پوچھیں ہاں کہ تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے تیرے پکڑنے کے لیے لگایا ہوتا ہے؟
اس میں تو جا کے پھنس جاتا ہے۔ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا دے جواب، تو ہدہد آگے سے عرض کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، بات یہ ہے کہ نظر تو مجھے جال بھی آ رہا ہوتا ہے جو شکاری نے میرے پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، لیکن کیا کروں اوپر سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے۔ پتا کربلا والوں کو بھی تھا کہ وہاں کیا ہونے جا، لیکن کی سی جیو میرے دکھ وچ راضی ہے۔ اسی تو حضرت جی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا جی، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے۔ ہاں جی، آپ کے خیال میں کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ویسے تو جنہوں کا سے پوچھو سارے عاشق، جنہوں کچھ سارے عاشق نہیں نکل لگے دے دو، لیکن حضرت جی عشق، کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا، فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر، آگے جان چلتی ہے کچھ نہیں چھوڑتی ہے، عشق تے آتش دو ہی برابر۔ یہ آپ کی تاریخ میں ایک بڑا مشہور نام ہے مجنون، آپ کی تاریخ میں بڑا معروف نام ہے مجنون، اور مقابلے میں اس کے لیلا مجنون۔ لیکن حضرت یہ جو مجنون ہے نا، یہ پہلے مجنون نہیں تھا، اس کا اصل نام ہے قیس۔ یہ عرب کے مشہور قبیلے بنو عامر سے تعلق رکھتا ہے۔ بس اس کے لیلا نے اس کا بیچارے کا یہ حال کیا کہ کچھ نہیں رہا۔ ایک دن بیٹھا نا صحرا میں، خود پہ ریت پھینک رہا تھا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، آپ کی نظر قیس پہ پڑی۔ ابھی یہ مجنون نہیں ہوا تھا، اب یہ قیس ہی تھا، آپ کی نظر اس پہ پڑی، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کے فرمایا قیس یہ تو بتا تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ آگے سے کہتا ہے حضرت نہ خلیفہ مولا مشکل کشان ہونا چاہیے نہ امیر معاویہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کیوں ہونا چاہیے؟ اور کرتا حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے، خلیفہ تو میری عشق لیلا نے اس کا یہ حال کر دیا، نہ اسے مولا مشکل کشا یا نہ امیر معاویہ یا۔ کیا کہتا ہے خلیفہ میری؟ وہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر ایسا مقبول ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا، قیس کسی کو یاد ہی نہیں رہا، اگر یاد رہ گیا تو سب کو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے، اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے کہ نہ مولا مشکل کشا یاد رہے نہ میرے معاویہ یاد رہے، اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق کیا حال کرے گا؟ اور صوفیاء نے لفظ عشق کی سب سے آسان جو تشریح کی ہے نا، وہ کہتے ہیں عشق یہ ہے کہ اگر لاکھ بندے کھڑے ہیں نا اور ان میں تیرا محبوب بھی ہے تو تجھے لاکھ نظر نہ آئے، صرف محبوب نظر آئے تو تو عاشق ہے، اور اگر محبوب کے ساتھ تجھے ایک اور بھی نظر آ رہا ہے نا پھر تو عاشق نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ عشق تے آتش تو ہی برابر، ہووے عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر سوال کرتے ہیں خود کو، کیا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ پھر خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے پھیرا، اور کچھ نہیں رہتا۔ پھر وائیں کربلا سجتی ہے، پھر وائیں بدر سجتی ہے، پھر وائیں احد سجتی ہے۔ میں نے پیچھے بھی بچوں سے کہا تھا، میں نے کہا پتر ہم نے کیا سجانا ہے، ہم تو شروع میں رہ گئے تھے۔ یہ شعر پڑھا گیا نا بھی اسم الرحم پہ بڑا زیادہ پڑھا جاتا رہے گا، کیا قتل حسین نسیمی مر گئی
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی۔ میں نے وہاں بھی پوچھا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنے لگا۔ آپ دو بڑے شہروں کے درمیان ہیں، وہاں ہم ذرا سرگودے سے نزدیک تھے، یہاں کے ہم ذرا خوشاب سے نزدیک ہو گئے۔ ظاہر ہے جی آپ کا خوشاب بھی جانا آتا ہوگا، آپ کا سرگودے بھی کبھی کبھی چکر لگتا ہوگا، تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ پھر 10 محرم گزری ہے تھوڑے دن پہلے، سچ بتانا جس اسلام کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، آپ کو کہیں نظر آیا؟ کیا ہمارے بال اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے چہرے اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے؟ آپ نے کبھی، ظاہر ہے جی آپ کا چکر لگتا رہتا ہے، آپ نے کبھی خوشاب کے بازار میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی کالج میں اسلام دیکھا؟ کسی شادی پہ آپ کو اسلام نظر آیا؟ یہاں بہت سارے نوجوان، تھوڑے نہیں بہت سارے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں کہوں گا پتر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھے خود پہ بھی سلام نظر آتا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو قربانی دے گا جی۔ میں نے پہلے کہا جی میں زید بکر کی بات نہیں کروں گا، یہاں پتر نوٹوں کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو تن مسئلہ گل دسی کہ مجھے نوٹ دینے کوئی جب میں تنہوں کہا داڑھی رکھو نہ ماتو ہی نوٹ دینے، میں تو تنہوں نوٹ لائن لی گلیں ہی انہیں سنانی ہے، تنہوں گلیں ہی انہیں سنانی جتنا نوٹ آن سچ حضور بولے شاہ فرماتے ہیں سچ مچائے مچ، سچ مچائے مچ جی، جھوٹ کی بڑی رونقیں۔ میرا سوال یہ ہے آج آپ سے 2021 میں 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، کربلا کی قربانی اپنی جگہ، اور جب آپ کا پاکستان بنا پھر 50 لاکھ قربانیاں دی گئی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئی ہیں۔ بتاؤ اسلام کدھر ہے؟ کدھر ہے اسلام؟ کربلا کی قربانی، اس کے بعد پاکستان حاصل کرنے کے لیے 50 لاکھ قربانیاں اور 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئی۔ بتاؤ کہاں ہے پاکستان؟ کہاں ہے اسلام؟ میرے قبلہ خاندان میں پیچھے اماں جی کا انتقال تقریباً انہوں نے 92 سال عمر پائی ہے، انہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا، انہوں نے انڈیا سے پاکستان ہجرت بھی کی۔ جب پاکستان آ رہی تھی نا، اسلام کا پاکستان، قرآن کا پاکستان، امام حسین کا پاکستان، مولا علی کا پاکستان، کربلا والوں کا پاکستان، صدیق اکبر کا پاکستان، عثمان غنی کا پاکستان، عمر فاروق کا پاکستان، اسی لیے آئے تھے۔ میں بچوں سے پوچھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے خیال میں کیا انڈیا میں سورج نہیں نکلتا؟ کیا وہاں چاند نہیں ہے؟ کیا وہاں بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں دریا نہیں ہے؟ کیا وہاں درخت نہیں ہوتے؟ سب کچھ ادھر بھی وہی ہے جو ادھر ہے، بس فرق کیا تھا؟ اسلام۔ فرق کیا تھا؟ اسلام کا فرق۔ ادھر اسلام نہیں ہے، ادھر اسلام ہوگا۔ ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روکے گا، ہمیں گائے کی قربانی کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ گائے کا موتر پیتے ہیں، ہم اس گائے کو قربان کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا پاکستان۔ حضرت ہماری تھی فیملی میں دور دراز، وہ اماں جی جب آ رہی تھی نا پاکستان، ان کے ہاتھوں سے ہندوؤں نے ان کا بیٹا چھین لیا۔ پتہ نہیں اس بچے کو تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے ذبح کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو نوکر بنایا۔ لیکن حضرت جی جتنی دیر تک وہ اماں جی زندہ رہی نا، انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ کسی کو بند نہیں کرنے دیا۔ گھر کا دروازہ تب بند ہوتا تھا جب اماں جی سو جاتی تھی، لیکن اگر رات کو اماں جی کی پھر آنکھ کھل گئی نا، انہیں پھر دروازہ کھول دینا ہوتا تھا۔ اماں جی کو کئی بار سمجھانا، اماں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں چوری ہو جائے گی، نہ دروازہ کھلا رکھا کرے، لیکن وہ آگے سے رو کے نا، ان کا وہ بیٹا جو حضرت پاکستان آتے ہوئے راستے میں ہندوؤں نے ان سے چھین لیا تھا، اور رو کے اس کا نام لیتی تھی اور ساتھ کہتی تھی میں صرف اس لیے دروازہ کھلا رکھتی ہوں
ہو سکتا ہے میرا پتر آئے اور دروازہ بند دیکھ کے واپس نہ چلا جائے. کدھر ہے جی وہ اسلام؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ بس پتر عجیب حضرت اس وقت حالات چل رہی ہیں، عجیب حالات. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ساڈے وال اسلام دے مطابق نہیں، ساڈے منہ اسلام دے مطابق نہیں، ساڈی صبح اسلام دے مطابق نہیں، ساڈی دوپہر اسلام دے مطابق نہیں، ساڈی شام اسلام دے مطابق نہیں، ساڈی رات اسلام دے مطابق نہیں. اس لیے پتر شاید جو آپ بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے امید لگا کے کہ او کچھ سنائے گا، میں نے بھائی ان کی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے آپ کو کوئی راضی روزی نہیں کرنا ہے. میں اسی اسلام کا ہوقہ دینی ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی، جس کے لیے امام علی اکبر قربان ہوئے، جس کے لیے حضرت امام علی اصغر قربان ہوئے، جس کے لیے حضرت عباس علمدار قربان ہوئے. میں آپ کو اسی دین کی پتر دعوت دینے آیا. چھوڑ دو پتر، یہ جو کر رہے ہو آپ اپنے اپنے چسکے لگا آؤ اس اسلام کو تلاش کرو. قتل حسین نسل مر گئی. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کو اسی گھر سے حضرت امام جعفر صادق کے فیض یافتہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لکھا امام اعظم یہ تھے پتر کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ ہمارا کردار بہتر ہے، نہ ہماری گفتار بہتر ہے. یہ ہے فیض، جس کو کہتے ہیں فیض. یہ تھے اہل بیت کے غلام حضرت. اور بھائی اہل بیت کا غلام ہو تو چٹا رنگ کڑی دا ویک کے رہتا در کیوں ہو جائے؟ نہیں بھائی، جو اہل بیت کا غلام ہوگا اس کی فی الفور نگاہیں نیچے کو جائے گی. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا دیا جل رہا ہوگا وہ نہیں بہکے گا کبھی بھی. آپ کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، آپ کپڑے کے تاجر تھے جی بہت بڑے. ایک دفعہ ایک مجوسی آپ سے پیسے مانگنے آیا، آپ نے اس کو بھی دے دی. وہ ایک وقت دے کے گیا حضرت کو کہ حضرت میں اس وقت آ کے نہ پیسے واپس کر دوں گا. وہ نہیں آیا. آپ نے تھوڑی اور ڈیل دی، وہ پھر نہیں آیا. آپ نے اور ڈیل دی، وہ پھر نہیں آیا. آپ صرف اس نظریے سے گئے وہ جا کے دیکھو کہیں کسی مزید مصیبت میں نہیں پھنس گیا. کیونکہ جی پیسے تو وہی مانگنے آئے گا نا جو مصیبت زدہ ہے. کھاتے پیتے بندے نے تو پیسے نہیں مانگنے. آپ حضرت جی اٹھ کے نا اس کے محلے گئے. اب آپ وہ تلاش کر رہے تھے اس کا گھر، تو تھوڑی بے دھیانی میں نا دکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں پہ نا انسانی خلاصت لگ گئی ہے. اب ظاہر ہے جی ہاتھ سے تو اتاری جا نہیں سکتی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پکڑ کے نا ایسے پاؤں کو جھٹکا دیا ایسے. وہ غلاظت آپ کے پیروں سے اتر کے نا اسی مجوسی کی دیوار کو نا اب پریشان ایک ہی میرے کو لودھی کاند گندی ہو گئی. وہ کون ہے جس نے آپ کے پیسے؟ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے. اب پریشان سمجھنا ہے کیا کروں. وہ لکھا ہے آپ نے نا زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور جناب وہ اس کی دیوار سے نا گندگی اتارنی شروع کر دی. اب مٹی کی دیوار تھی، گندگی تو اتر رہی ہے ساتھ مٹی بھی اتر رہی ہے اور دیوار میں گھڑا پڑ رہا ہے. ٹویا پہن لیا نا کندھ وچ. اب پھر پریشان ہو گئے، یار اس کی دیوار مجھ سے خراب ہو گئی، بدنما ہو گئی، دیوار میں گھڑا پڑ رہا ہے. وہ جب کوئی سمجھ نہ آئی آپ نے مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا اس سے جا کے کون نعمان آئے. جب اس نے بتایا نا اس نے کہا شاید حضرت پیسے مانگنے آ گئے. وہ جا کے پیچھے چھپ گیا اپنے کمرے میں. اب بصیرت بھی تھی، جب کافی دیر تک وہ نہیں نہ آیا آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. وہ پھر باہر آئی. آپ نے فرمایا اسے جا کے کوئی پیسوں کے تقاضا نہیں کرنے آیا، میں ایک معاملے میں پھنس گیا ہوں، مجھے آگے نکال پائے. ہو گئی. اس نے جا کے بتایا، وہ حاضر ہوا. آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میں نے بھی آپ کے پیسے دیے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں. ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی جس میں سے میں نے آپ کو نکالنا؟ آپ نے فرمایا جو تو وقت دے کے گیا تھا تو نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی تو پھر نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی تو
پھر نہیں آیا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہیں تیری مصیبت بڑھ تو نہیں گئی، تجھے مزید پیسوں کی ضرورت تو نہیں میں تجھے اور دوں۔ جب آیا تیرے گھر کے قریب پیروں کو غلاظت لگ گئی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا تاکہ غلاظت اتر جائے، وہ غلاظت تیری دیوار کو لگ گئی۔ اب میں ڈر گیا کہ صرف تیری دیوار کو غلاظت لگنے کی وجہ سے کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے لکڑی سے غلاظت اتارنی شروع کی، ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی، تیری دیوار میں گڑا پڑ گیا۔ اب تو ہی بتا اس دیوار کا کیا کرنا؟ کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے، کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے، لکھا ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرتا ہے حضرت دیوار کو چھوڑی، کلمہ پڑھا کے پہلے میرے اندر کی غلاظت اتارے ہیں۔ کدھر ہے یہ اسلام؟ کدھر ہے یہ اسلام؟